محبوب ذات سیدہ محبوب ذات سیدہ محبوب ذات سیدہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأولين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. برادران طریقت، آج کی یہ نورانی، روحانی، ایمانی اور ایقانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا انعامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، ثنا ازل کے شاہکار، اقلیم قدسیت کے تاجدار، کون و مکان کے مالک و مختار، حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، حضور کے ظہور قدسی، آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کے سلسلہ میں آستانہ عالیہ منڈیل سجدہ شریف میں انعقاد پذیر ہے. حضرات، خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے محبوب، میں نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے. جبریل نوریوں کا سردار، سدرہ کا مکین، میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے. حضور فرماتے ہیں جبریل میرے رب سے پوچھ. وہ فرماتا ہے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. میرے پروردگار سے پوچھ. تیرا محبوب پوچھتا ہے یا اللہ تو نے میرے کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ تو جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے، بارگاہ خداوندی میں حاضر خدمت ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب کا پیغام رب کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں کہ یا رب العالمین تیرا حبیب پوچھتا ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہو کہ میں نے آپ کا ذکر یوں بلند کیا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ ساتھ میرے محبوب کا ذکر ہوگا. فرمایا کلمے میں میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر ہوگا. اذانوں میں میرا ذکر ہوگا تو میرے محبوب کا ذکر بھی ہوگا. نمازوں میں میرا ذکر ہوگا تو میرے محبوب کا ذکر بھی ہوگا. شرط میں میرا ذکر ہوگا تو میرے محبوب کا ذکر بھی ہوگا. غرب میں میرا ذکر ہوگا تو میرے محبوب کا ذکر بھی ہوگا. شمال میں میرا ذکر ہوگا تو میرے محبوب کا ذکر بھی ہوگا. جنوب میں میرا ذکر ہوگا تو میرے محبوب کا ذکر بھی ہوگا. عرش پر میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر بھی ہوگا. فرش پر جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں میرے محبوب کا ذکر ہوگا. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، منڈیر کی سرزمین ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون ذی شان آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر گلی گلی ہے؟ یہ کون بن کر قرار آیا؟ یہ کون جانے بہار آیا کہ گلوں کی چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے. فرمایا کلی کلی میں شگفتگی ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا، آقا کی محفل سجائے رکھنا. دیے دلوں کے جلائے رکھنا، آقا کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل سکون جام ذکر ذکر محمدی ہے. جناب جبریل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں قلبت مشارقها الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم ار بیتا افضل من بیت
جناب جبریل کہتے ہیں آقا کہا گردیدام مہرے بتا برزیدام بس یار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری یا نبی اللہ میں نے زمین کے مشرق کو دیکھا مغرب کو دیکھا شمال کو دیکھا جنوب کو دیکھا مجھے محمد سے افضل کوئی بندہ نظر نہیں آیا ہے اور بنو ہاشم کے گھر سے بہتر مجھے کوئی گھر نظر نہیں آیا لم یاد الذیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تجھ سا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و عطا کی قسم اللہ اکبر کبیرہ آقا دو جہاں محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اپنا میلاد خود بھی بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لم ازل انقلو من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات حضور نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں یہاں تک کہ عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی آغوش میں میری ولادت ہوئی ہے فرمایا پشت باپ کی ہے رحم ماں کا ہے پشت جناب حضرت آدم کی ہے اور پشت جناب عبداللہ کی ہے رحم سیدہ مائی حبہ کا ہے اور رحم سیدہ آمنہ کا ہے میرے آقا نے فرمایا جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ تک جناب سیدہ حبہ سے لے کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ تک جن جن پشتوں میں میں رہا ہوں اور جن جن رحموں میں رہا ہوں فرمایا وہ سب لوگ کفر و شرک سے پاک تھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرت مولانا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ میرے آقا کے والدین کی شان کو بیان کیا ان کی عظمت کو بیان کیا اور ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے عالم بیداری میں امام سیوطی کو اپنا دیدار عطا فرمایا ہے پتہ ہی چلا جو آقا کے والدین کریمین کا ذکر کرتا ہے حضور کا ذکر میلاد کرتا ہے میرے آقا اس کو اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں بلکہ مولانا عبد الرحمن محدث ابن جوزی جو حضور غوث پاک کی ہم اثر ہوئے ہیں آپ نے کتاب لکھی مولد العروس آپ فرماتے ہیں جو بندہ حضور کا جشن ولادت مناتا ہے رب تعالیٰ اس کو برکتی عطا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو عزتی عطا فرماتا ہے رب تعالیٰ اس کو بھلائیاں عطا کرتا ہے بلکہ رب تعالیٰ اسے فخر بھی عطا فرما دیتا ہے فرمایا یہ تو دنیا میں انعام ہے آخرت میں انعام یہ ہے موتیوں کا امامہ اور جنتی لباس اس کو عطا فرما کر پہنا کر رب تعالیٰ اسے داخل جنت فرما دیتا ہے جناب حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بیوی بچوں میں میرے آقا کا میلاد بیان فرما رہے ہیں آقا کریم کا گزر ہوا جناب حضرت عامر انصاری کی زبان سے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر میلاد جب میرے نبی علیہ السلام نے سنا فرما رہے تھے یہی وہ پیر کا دن تھا جس دن میری نبی کی دنیا مغل میں جلوہ گری ہوئی آقا کریم نے ان کے گھر پہ دروازے پہ دستک دی عامر انصاری باہر آئے حضور نے پوچھا کیا کر رہے تھے عرض کیا آقا بیوی بچوں میں بیٹھ کر آپ کا ذکر میلاد کر رہا تھا میلاد بیان کر رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عامر انصاری میرے رب نے تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں قیامت تک جو تیرے جیسا کام کرے گا میرا رب تیرے جیسا اس کو انعام بھی عطا فرمائے گا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چچا جان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حسین واقعات اپنے احباب دوست احباب میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں آقا کریم نے انہیں فرمایا تم فرش پر میرا ذکر میلاد کر رہے ہو عرش پر میرے رب کے فرشتے ملائکہ آسمانی اے عباس آپ کا ذکر فرما رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی حضور کا میلاد سمجھنے اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے